ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اعرابیا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يصوم غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائی ارسالا. ہم کتاب الصیام کا باب پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رمضان کے چاند کو دیکھنے کے حوالہ سے ذکر ہو رہی تھی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ بیٹے ہیں. اور ان کی ولادت کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ 3 ہجری قبل یعنی ہجرت سے 3 سال قبل، جس وقت نبی پاک علیہ السلام شیب ابی طالب میں تھے، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی، دنیا میں آئے. تو اس وقت ان کے باپ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اپنا لب مبارک ان کے منہ میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی. تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس وہ نبی پاک کے پیارے صحابی ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑی عظیم دعا کی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات گزاری تاکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی رات کی نماز کو دیکھ سکوں. اور بچپنے کا عالم ہے، ابھی کوئی زیادہ بڑی عمر نہیں ہے. تو جس وقت اللہ کے پیغمبر رات کو اٹھے، آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کے لیے سو گئے. دوبارہ اٹھے تو میں پانی لے کر آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کیا اور میرے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تأویلا. کہ بچپن کا عالم ہے، شوق دین کا کتنا ہے، عبادت کا کتنا ہے کہ رات سپیشل اللہ کے پیغمبر کے گھر گزارتے ہیں نبی پاک کی عبادت دیکھ سکیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت ان کے لیے دعا کیا، اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو دین کی تعویلات اور دین کے مفاہیم عطا فرما. اسی وجہ سے یہ وہ صحابی ہیں جسے حبر الامہ کہا گیا ہے، یعنی امت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے علم کو جاننے والے. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی عبادات اور جن کی ریاضت اور جن کی علم کا یہ مقام ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام کی جو مجلس شورا ہوتی ان میں ان کو بٹھایا کرتے. اور بعض نے اعتراض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ بڑے بڑے صحابہ کرام کو بٹھاتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ساتھ آپ بٹھا لیتے ہیں، اور صحابہ کرام بہت بڑے جلیل القدر اور علم والے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ کوئی بات مناسب نہیں لگتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا ایسا کرنا، آپ سورۃ النصر کل کو آنا، میں بتلاؤں گا. جس وقت کل کو آئے صحابہ کرام تو سیدنا عمر نے فرمایا آپ سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی تفسیر کریں.
تمام صحابہ کرام نے، کسی نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر یہ صورت اتری بطور فتح کے، آپ علیہ السلام کو فتح کی خوشخبری دی گئی، اسلام کی بہتری کا اس میں اعلان کیا گیا، اسلام کی مضبوطی کا اس میں اعلان کیا گیا۔ مختلف صحابہ کرام کی آراء اور تفاسیر تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا ہے، عبداللہ آپ بتاؤ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے لگے، امیر المومنین، اس سورۃ النصر کی تفسیر اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، یہ کہاں سے تفسیر اور یہ کیسی بات، آپ کیسے کہتے ہو کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے؟ فرمانے لگے، اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر آپ کو فتح کی خوشخبری سنا دی، فتح آنے والی ہے اور لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ تسبیح و تحلیل کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ فرمانے لگے جس وقت نبی علیہ السلام کو اسلام کی فتح کی بشارت دے دی گئی، نبی کی نبوت کا کام پورا ہو گیا، اسلام کامیاب ہو گیا، نبی علیہ السلام کا کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو پیغام ہے اللہ کی تسبیحات کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اب آپ کے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنے فقیہ نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابی اور علم کا کتنا شوق کہ میں حیران ہوں پڑھ کے کہ یہ اگر سیدنا عبداللہ بن عباس کو پتہ چلتا کہ کسی صحابی کے پاس حدیث مصطفیٰ ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا کہ جس وقت دوپہر کا وقت ہوتا، قیلولے کا وقت ہوتا، یہ اس صحابی کے گھر کے سامنے چلے جاتے اور اس کے سامنے اپنا تکیہ رکھتے، وہاں پر لیٹ جاتے آرام کے لیے، اور دھوپ ہوتی اور مٹی ان کے چہرے پر پڑتی، ان کے وجود پر پڑتی۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا کسی کو دروازہ کھٹکا کر بتاتا میں عبداللہ بن عباس ہوں تو لوگ مجھے اپنے گھر میں جگہ بھی دے دیتے، لیکن میں نے اس بات کا احترام کیا کہ جب بندہ گھر سے صحابی رسول نکلے تو مجھے دیکھے اور خوش ہو کر مجھ سے پوچھے کس طلب کے لیے آئے ہو، تو تب میں بتلاؤں۔ تو جب کوئی نکلتا صحابی تو پوچھتے عبداللہ تو ادھر کیوں ایسے بیٹھا ہے؟ فرماتے کہ میں یہاں پر حدیث مصطفیٰ لینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نبی پاک کا چچا زاد بھائی ہے، اتنا پیارا صحابی، ہمیں حکم کرتا ہم تیرے پاس آ جاتے۔ فرماتے لوگوں میں علم کا متلاشی ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے عالم کے پاس جایا جاتا ہے، عالم کو علم کے پاس گھر میں نہیں بلایا جاتا، عالم سے علم حاصل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے۔ اتنا شوق علم کا اور اتنا ادب کرنے والے یہ نبی پاک کے صحابی، یہ 68 ہجری یعنی 68 ہجری نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابی طائف کے اندر 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر رأیت الہلال، میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کہنے لگا نعم جی اللہ کے رسول۔ فرمایا قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فأذن فی الناس یا بلال، اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو ان یصوموا غدا، کہ کل کو روزہ رکھ لیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ چاند کی گواہی کے متعلق کہ اگر چاند کی ایک بندہ گواہی دے دے کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے؟ کل کے درس میں بھی یہ بات بتلائی کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ ایک بندہ ایماندار مسلمان اس بات کی گواہی دے دے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ اس کے کہنے پر روزہ رکھ سکتے ہیں رمضان، اس کے کہنے پر رمضان کے چاند کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی کو جمہور مانتے ہیں، لیکن علامہ ثوری اور علامہ اوزاعی بعض دیگر علماء کرام دو کے قائل ہیں، لیکن احناف بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر ایک جماعت تب ہوگی جب مطلب صاف ہوگا، وگرنہ ایک بندہ ایماندار عادل مسلمان گواہی دے دے تو مان لیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک اعرابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا تو اللہ کی گواہی دیتا ہے، رسول اللہ کی گواہی یعنی اس کے اسلام کی تصدیق کی۔ اس کے بعد فرمایا بلال اذان کے لوگوں میں اعلان کر دو
تاکہ کل کو روزہ رکھا جائے۔ اس روایت کو امام ابن خزیمہ، ابن حبان، نسائی و دیگر ائمہ کرام نے نقل کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔